من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام سلامت الدین والدنیا فی مدارات الناس صلوات مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ دین اور دنیا کی سلامتی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں حضور والا آج ہم ملاحظہ کریں اور نظر کریں دیکھیں کہ ذرا سے حالات میں مہاماری میں کرونا جیسے حالات میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور ہمیں سکھا رہی کہ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو آپ کے تھے لیکن آپ کے نہیں تھے، کتنے ایسے افراد ہیں جو آپ کے نہیں تھے اور نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ انہوں نے اپنوں سے بڑھ کر کے ایک اخلاق کو پیش کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج ہم اگر نظر دوڑائیں اور دیکھیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سارے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، بہت سارے حالات جو آج ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں ان پر ہماری توجہ۔ اب اسی میں سے جو چیز نکل کر کے آتی ہے وہ مدارات فی الناس، یعنی لوگوں کے ساتھ برتاؤ، لوگوں کے ساتھ سلوک، لوگوں کے ساتھ رویہ، لوگوں کے ساتھ یعنی انسان کا حسن مزاج، حسن اخلاق، حسن کردار، یہ سب ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ جب آپ کسی معاشرے میں ہوں اور ایک یعنی زندہ بن کر کے رہیں، یعنی جو ہر وقت ایکٹیو ہو، سماج کا درد اس کا اپنا درد ہو، سماج کی پریشانی اس کی اپنی پریشانی ہو، سماج میں پیدا ہونے والی مشکلات اس کی اپنی مشکلات ہو، ایسے انسان کو کہا جاتا ہے زندہ۔ یعنی یہ میں وضاحت اس لیے کی دے رہا ہوں کیونکہ بہت سارے افراد کہیں ایسا نہ ہو کہ خطبہ سننے کے بعد مفہوم غلط نکال جائے کہ جو انسان غیروں کے لیے جیتا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ معلوم لیا کہ ہمارا اخلاق بتائے گا کہ یقیناً مذہب کے ذریعے ہم نہیں ہیں، یقیناً ہمارا ہم مذہب نہیں ہے کوئی بھی، یا کوئی ہم مسلک نہیں ہے، یا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک انسان ایسا ہو کہ جو مذہب کے دیواروں کو گرا دیتا ہو، جس کا تعلق کسی بھی دھرم سے وابستہ نہ ہو، وابستگی نہ ہو۔ جیسے آپ نظر دوائیے کرونا وائرس جیسے حالات میں بہت کم ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے کسی کا دھرم پوچھ کر کے اس کی مدد کی ہو، مذہب پوچھ کر کے اس کی مدد کی ہو، یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ اس کے مذہب کو پوچھ کر کے کیا ہو۔ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں، دیدگاہیں ایسی ہیں، بہت سارے نظریے ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ مسلمان کی نیت تھی
غیر مسلم کے کاموں پر چلی گئی. بعض مواقع ایسے نظر آئے کہ معمولی غیر مسلم کی نیت کی مسلمان کے کاموں پر چلی گئی. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ یہ جو آج ہم لوگ یعنی نفرت کی دیواریں آپس میں کھڑی کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، یہ مہاماری بتا رہی ہے کہ نفرت کی دیواریں کھڑی کر لینے سے مشکلات کا حل نہیں ہے، پریشانیوں کا حل نہیں ہے. یہ نفرت کی دیواریں جو ہیں یہ کسی انسان کو صحیح راستے پر نہیں لا سکتی ہیں. بھئی آج خدا نخواستہ بھی کوئی مشکلات ہمارے پڑوس میں آ جائے، ہم پر آ جائے، تو کیا ہم یہ دیکھ کر کے کسی کی مدد کریں گے کہ یہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ نہیں. سب سے پہلا مذہبی انسانیت ہے کہ انسان کی جان کو بچانا چاہیے، انسان کی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں پہلے ہی اسٹیپ پر ہیں. اور یہ چیزیں کس نے سکھائیں؟ آج یہ چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے جو چیزیں ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا. ہمارے پاس آئین ہے، ہمارے پاس مکمل کتاب ہے، ہمارے پاس مکمل اصول ہے، ہمارے پاس بنیادی چیزیں پائی جاتی ہیں. اور وہ مکمل آئین کا نام قرآن ہے کہ جس نے ہمیں سلیقہ دیا، جس نے ہمیں طریقہ دیا. اب کچھ نااہل اور بدبخت ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو یعنی اتنے زیادہ قابل ہو گئے ہیں کہ قرآن کے بارے میں وہ بتائیں گے کہ صاحب اس میں کون سی آیت غلط ہے، کون سی آیت صحیح ہے، جبکہ ادبیات عرب سے ناواقف ہیں، قرآن کی فصاحت اور قرآن کی بلاغت سے ناواقف ہیں. قرآن کے بیان کردہ الفاظ کبھی عبرت کے لیے پرانی داستانیں، کبھی آنے والے زمانے کے لیے ایک تو ہوگا. یہ تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو تم آیتوں کو سوچ رہے ہو کہ آج ان آیتوں کو ہم نکال دیں، ہو سکتا ہے ان آیتوں کا ربط تمہارے زمانے سے نہ ہو سکتا ہے آنے والے زمانے سے ہو، یا ہو سکتا ہے اس کا زمانہ پچھلا گزر گیا. آپ غور کر رہے ہیں. اب اگر کوئی یعنی اس کنڈیشن پر آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو ہر انسان بغیر کسی تفریق کے، ملک و ملت کے، کسی بھی فرد کے، کسی بھی مسلک کے، ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے انسان کا ورود کرے، ایسے انسان کے خلاف آواز اٹھائے جو قرآن کو لا کر کے اس وقت کٹگرے میں کھڑا کر دے رہا ہے، یہ کہہ کر کے صاحب یہ خلفاء کا قرآن ہمیں نہیں چاہیے. یہ تو وہ ہے. آپ بتا دیجئے سب سے پہلے تمہارے مرتد ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ قرآن خلفاء کا نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب تمہیں یقین نہیں، تم منکر اہل بیت ہو، منکر نبوت ہو، منکر امامت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس کو خلفاء کا کلام کہہ دیا. خلفاء میں اتنی تعریف کی گنجائش کہاں تھی کہ وہ قرآن کو لا کر کے یکجا کر دیتے. میاں جب نہج البلاغہ جیسی گفتگو وہ نہ کر پائے، آپ غور کر رہے ہیں، جب ان کے کلام اتنے فصیح اور بلیغ عربی زبان ہونے کے باوجود یعنی وہ ادائیگی، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے وہ نہج البلاغہ کے کلام کے مقابلے میں کلام نہیں لے کر کے آ پائے، تو ان کی بساط ہے کہ قرآن کو وہ لا کر کے پیش کر دیں گے. یہ تو اللہ کا کلام تھا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام رہے گا کہ جو پیغمبر کے اوپر وحی کے ذریعے آیا اور اس کو سب نے سنا، حافظان قرآن نے ذہنوں میں محفوظ کیا. پیغمبر نے اپنے زمانے میں یعنی لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اس کو یاد کرو، بس یہ تھا کہ یہ مصحف میں نہیں تھا، یعنی 2 جلدوں میں یہ قرآن نہیں تھا. اب آج ہم آئے کہ صاحب اس قرآن میں 26 آیتیں غلط ہیں. ذرا سا دیکھیے گا، ایک جواب دے رہا ہوں کہ جب یہی سوال لوگوں نے اس زمانے میں اٹھایا تھا، مولا کائنات زمانے کے
कर लिया, आपकी हुकूमत आ गई, आपने फिदक को छीन करके क्यों नहीं अहले बैत के हवाले किया? एक बहुत अहम सवाल। अगर उन्होंने गस्ब किया था तो अब जब आपकी गवर्नमेंट आई है तो आप उसको रिकवर कर दीजिए। एक सवाल। दूसरा ये कि अगर आप यानी इस चीज को समझ रहे हैं कि ये कुरान आपका वापस कर दिया गया, जो आपने अज़ लिहाज़ ताबीर, शान नुज़ूल, अज़ लिहाज़ जमीयत यानी मुकम्मल के एतबार से एक जामे कुरान आपने जैसे वो किया था कि मान लिया शान नुज़ूल थी, तावील कुरान था, अहले बैत का तज़किरा था, कौन सी आयत किसके लिए नाज़िल हुई, क्यों, इसका मिस्दाक़ कौन, ये सारी चीज़ें पैगंबर के वसीले इसको जमा किया। और जमा करने के बाद ला करके जब इसको पेश किया तो लोगों ने ये कहा था, अली हमें आपका जमा किया हुआ कुरान नहीं चाहिए। एक सवाल यहाँ पर लोगों ने किया, या अली जब आपका जमा किया हुआ कुरान इन लोगों ने रद्द कर दिया था तो अब आपकी हुकूमत है, आप क्या कीजिए, आप अपना वो वाला कुरान ला करके क्या कर दीजिए, राइज कर दीजिए। जवाब बहुत अहम दे रहा हूँ, देखिए समझिएगा। अली ने मालूम है जवाब क्या दिया? नहीं, ये जो मौजूदा कुरान है ये वही कुरान है जो पैगंबर पर नाज़िल हुआ था। समझिएगा, ये तारीख जाकर के पढ़ाइए, बदबख्त है ये आलयकार है, इसके पीछे एजेंसियां हैं जो इसको मोहरा बनाए हुए हैं। आप गौर कीजिएगा। अब अली ने कहा ये वही कुरान है, सामने वाले को जवाब मिल गया। उसके बाद एक जवाब मौला ने और कहा तुम जानते हो कि मैंने ये अपना जमा किया हुआ कुरान राइज क्यों नहीं किया? दूसरा जवाब दिया, कहा इसलिए कि आज मैं हूं, कल कोई जब दूसरी हुकूमत आएगी तो हर हुकूमत अपना नया कुरान पेश कर देगी। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जितनी भी हुकूमतें बदलती जाएंगी, कुरान बदलता जाएगा, तो जो हाल तौरात का, इंजील का, दूसरी आसमानी किताबों का हुआ था वही हाल कुरान का भी होगा। लिहाजा यही मौजूदा कुरान कि जो अल्लाह का कलाम है इसको बाकी रहने दो, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने ले रखी है। यानी इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक इस ज़िक्र को हम ही ने नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं। अब ज़रा सा इस मलून से पूछिए कि ये तुम इतने समझदार हो गए हो कि मौला से ज़्यादा तुम काबिल हो गए हो? मौला से ज़्यादा तुमने खुलफा के दौर को देखा है, मौला से ज़्यादा तुमने सारी चीज़ों को देखा है। जो तुम आज कह रहे हो कि मैं इसको निकाल रहा हूँ, आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं ये चीज़ें, तो फिर तुम ये कहना छोड़ दो कि इस्लाम शांति और अमन का मजहब है। तुम ये कहना छोड़ दो कि हक और बातिल की लड़ाई करबला में हुई थी। क्यों? इसलिए कि जब तुम्हारे अंदर सही चीज़ को पहचानने की सलाहियत नहीं है तो तुम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाओ कि ये मौका कैसा हो सकता है, ये महल कैसा हो सकता है, ये सारी चीज़ें कैसी हो सकती हैं, ये हालात कैसे पैदा हो सकते हैं। यानी इन चीज़ों को आज समझने की ज़रूरत है। अब ज़रा सा आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मलून ने जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री को लेटर लिखा और ये कहा कि मैंने कुरान से उन आयतों को निकाल दिया है जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, तो ये बता दे तू नबी है या इमाम है, तो ये बता दे आलिम है या मुर्शिद है, जो जबकि किसी को कोई अधिकार कुरान में कम और ज़्यादती करने का नहीं है, तो तुम बता दो हो कौन? अपना वजूद जा करके देखो। और उसके बाद ये कहा गया कि इसको छपवा करके साहब पूरे मदरसों में इसको राइज करा दिए, इसके तालीम दिलाई जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर तमाम मुसलमानों के लिए एक मैसेज कि ये चाहता है कि इसी कुरान को लेकर के पूरी दुनिया के मुसलमानों के जो आस्था है, जो रूहानियात है, जो इसका अक़ीदा है, इसको ठेस पहुँचाया जाए।
اور جب اس کو ٹھیس پہنچے گی تو اب کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مرتد کون ہے، کوئی یہ نہیں دیکھے گا یہ ملعون کون ہے، دین پر ہے یا دین سے خارج ہے، یہ بھی کوئی نہیں دیکھے گا یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تسلیمہ نسیم جیسی اور سلمان رشدی جیسے مسلمان نہیں چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ چیزیں سمجھنے کی ہے، اور نہ اس جیسے کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے کہ ایسے مرتدوں کا کہ جو قرآن کے خلاف اپنا عقیدہ بدل لے تو یقیناً دین سے خارج ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب مسلمانوں کی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایسے موقع پر یعنی ہمیں ہوشیاری سے کام لینا چاہیے کہ یہ چاہتا ہے دنگا اور فساد ہو، یہ چاہتا ہے کہ یعنی فتنہ اور فساد پیدا کیا جائے، کیونکہ جو کتابیں لائی جائیں گی سلیبس کے نام پر، اس کے اوپر نام پر آپ اس کی خلاف ورزی کیجیے، لیکن نہ اس کی قرآن کو دوسری جگہوں پر آنے دیجیے، اور نہ اس کو اتنی اہمیت دے دیجیے کہ یہ لوگ سمجھیں کہ اس کی ویلو بہت زیادہ ہو گئی ہے، چونکہ لوگ تو بیٹھے ہی ہیں، اور اس کا اثر آنے والے زمانے میں آپ جانتے کیا ہے، یعنی جو آج بہت ساری چیزیں رونما ہو رہی ہیں، چونکہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں، یہ میسج ہماری قوم سے ہے، اس کا رابطہ کوئی صاحب یہ نہ سمجھے کہ مطلب موجودہ کسی کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، نہیں، کسی کو ٹارگٹ نہیں بنایا جا رہا ہے، ایک حق اور انصاف کی بات ہے جو بتانا اور پہنچانا چاہتا ہوں۔ مثلا سلطان المدارس بہت قدیمی مدرسہ ہے، اور حسین آباد ٹرسٹ کی یہ ملکیت ہے، اور حسین آباد ٹرسٹ کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور اس ملعون نے پتہ نہیں کتنی چیزوں کو نیلام کر دیا، چونکہ یعنی سلطان المدارس کی موقعیت، اس کی جگہ بہت اچھی جگہ پر ہے، لہذا اس کی جگہ کے اوپر بہتوں کی نظر ہے کہ صاحب یہ جگہ ہمیں دی، ہم اس کے بدلے دوسری جگہ لے لیں گے، یہ جگہ ہمیں دی، ہم اس کے بدلے دوسری جگہ لے لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے وہ جانتے ہیں یہ چور بیٹھا ہوا ہے، آپ سمجھیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا ہے، تو ایسوں کو لے کر کے آؤ جس کے ایمان کا کچھ پتہ نہ ہو، اس کے حوالی موالی وہ لوگ ہوں کہ جن کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہوں، اس لیے آپ چاہے جتنی آواز اٹھا لیجیے، بھائی پاور کس کے ہاتھ میں ہے، اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو ایک طرف یعنی سگا بننے کے لیے قرآن کا سہارا لیا تاکہ آتنکواد کو بڑھاوا دینے کے بہانے سے قرآن کو ٹارگٹ بنایا تاکہ مسلمانوں کو، اور دوسری طرف لا کر کے شیعت کی پراپرٹی کو جو شیعت کی بھی نہیں ہے، ہمارے امام کی پراپرٹی ہے، جس کا یہ ایک ایک پیسے کا حساب دے گا، یہ سمجھیے گا کہ یہ غاصب ہے مثل فدا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یعنی یہ ساری چیزیں اس چیز کی بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مطلب یہ جو پراپرٹیاں ہیں یہ امام کی ہیں، اور اس کا ذمہ دار ہمارا امام ہے۔ آج اگر تم اس کی دیکھ ریکھ کے لیے تمہیں چنا گیا، یا آج ایسے حالات اسلامی حکومت نہیں ہے، غیر اسلامی حکومت ہے، تو یہ نہ سوچنا تمہاری اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، یہ نہ سوچنا کہ تم دین سے بے بہرا ہو جاؤ گے، یہ نہ سوچنا کہ تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، یہ نہ سمجھنا، بلکہ اس چیز کو یہ سمجھنا کہ اس کا حساب کتاب بھی ہمیں دینا ہے۔ تو اب دو چیزیں ہو گئی، تو اب آئیے جو ہمارا یعنی موضوع چل رہا ہے، ایک ٹاپک چل رہی ہے کہ سلامت الدین و دنیا فی مدارات الناس، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ اب بتائیے اچھے برتاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی نہ ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کریں، نہ ہم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں، اور نہ ہم کسی پر ظلم سہیں، نہ اپنے اوپر نہ غیروں کے اوپر، اچھی جائے امام کی پراپرٹی ہو، تو یہ اس کے لیے ہمیں آواز سب کو اٹھانی چاہیے، اس لیے کہ یہ پرانی عمارتیں ہیں۔ آج یہاں سے بہت سارے افرادوں کو اجتہاد کی ڈگریاں تک دی گئی ہیں، اور
ان کو وہی رتبہ اور منزلت حاصل ہے جو دوسرے حوزات کو حاصل ہے، جو حوزہ علمیہ ہیں، چاہے وہ حوزہ علمیہ قم ہو، نجف ہو، جیسے وہاں کے مدارس ہیں ویسے یہاں کے مدارس بھی ایک زمانے میں یہ ہوتے تھے، ان کی منزلت اس رتبے تک پائی جاتی تھی۔ اب یہ ہے کہ انسان جاتا ہے اپنی یعنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے ایران اور عراق جاتا ہے، صرف اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہاں یعنی زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اسباب زیادہ پائے جاتے ہیں، کتب زیادہ پائے جاتے ہیں، اساتذہ زیادہ پائے جاتے ہیں، حالات زیادہ سازگار ہیں یہ ان چیز کو کیا کرنے کے لیے، اس چیز کو بڑھاوا دینے کے، تاکہ آپ علم سے آراستہ ہوں، تاکہ جب آپ علم سیکھ لیں گے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مدارات فی الناس کسے کہتے ہیں، اچھا برتاؤ کسے کہتے ہیں، حسن سلوک کسے کہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے اٹھنا بیٹھنا کسے کہتے ہیں، یہ ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم آ کر کے اچھی باتوں کو لیں اور بری باتوں کو نہ لیں، نہ فتنہ پیدا کریں اور نہ فتنہ پیدا کرنے والوں کا ساتھ دیں، اس لیے کہ اگر ہم پہلے ہی اس کے پر فتنہ کو روک دیں گے تو بہتوں کی جان مال عزت آبرو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی، یہ ساری چیزیں بچ جائیں گے، اور جب یہ ساری چیزیں بچ جائیں گی تو نتیجہ کیا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم یعنی وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں تک اسلام ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، اور اسلام ہمیں صحیح طریقے سے دنیا میں جینے کا سلیقہ دینا چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے جینا ہے، کیسے زندگی بسر کرنا ہے، کیسے ہمیں اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، کیوں، اس لیے کہ جب یہ چیزیں ہم سیکھ جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مذہبی اسلام بہت اچھا ہے، جس نے ہمیں طریقہ اٹھنے اور بیٹھنے کا صحیح رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الحسن الاسلام ان اللہ جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه فیستبقون فیہ بطاعته الى مرضاته، صدق اللہ۔ آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ پروردگار عالم نے، چونکہ ہمارا عنوان ماہ رمضان سے چل رہا ہے، تو عبادت کو قرار دیا ہے ایک مسابقے کا میدان، یعنی جہاں پر ہم اطاعت الہی سے کمپٹیشن کر کے آگے بڑھیں، یعنی مزمار لخلقہ فیستبقون فیہ بطاعتہ الی مرضاتہ، کہ مطلب مسابقے کا میدان ہے تاکہ ہم اس میں اطاعت پروردگار کر کے یعنی ہم مسابقے کے میدان کو کیا کریں، تیار کریں، تاکہ ہم اطاعت پروردگار کی طرف کیا کریں، آگے بڑھیں، کیونکہ جب ہم آگے بڑھیں گے نتیجہ کیا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کارہائے خیر میں کمپٹیشن کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، سمجھ رہے ہیں، اور کمپٹیشن ہم برائیوں میں نہ کریں، ہم اچھائیوں میں کریں۔ ہمارے یہاں مزاج کیا ہے، ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یعنی کبھی کبھی ان چیزوں کی طرف آتے ہیں کہ کہتے ہیں
آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے فلاں انسان کتنا بے دین ہے اور اس کا گھر دیکھیے کتنا عالیشان ہے. ہم دیکھتے ہیں فلاں انسان نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے کاروبار دیکھیے کتنا اچھا ہے. تو آپ ایمانداری بتائیے، کمپٹیشن ہم نے کس میں کیا؟ برائی میں آ کر کے. ہم اس کو یعنی اپنی بات کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم ایک دلیل لا رہے ہیں کہ دیکھو جتنے دیندار ہیں یہ پریشان رہتے ہیں اور جتنے بے دین ہیں یہ خوشحال رہتے ہیں. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی مزمارن لخلق، ایک کمپٹیشن کا میدان ہے تاکہ ہم اللہ کی مرضی کو حاصل کریں اور بہترین طریقے سے کیا کریں، اس میں آگے بڑھیں، کس میں؟ نیکیوں میں. جیسے آپ دیکھیے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں صاحب ہمارے سامنے ایک آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے سامنے نمونہ نہیں ہے. آپ بتائیے کیا آپ اچھائیوں پر چلنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں؟ ابھی ہم آپ سے سوال کریں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ مگر کوئی ایک اچھا انسان ہو جس کو آپ بتائیے ہم اس جیسا بننا چاہتے ہیں. بھئی ہر کوئی کہے گا مجھے اچھا بننا ہے، لیکن ہم آپ سے پوچھیں آپ کو کس کے جیسا بننا ہے؟ شاید 100% میں سے 1-آدھا% بھی اپنے ٹارگٹ کو نہ پہنچ پائے، آئیڈیل کا ہی انتخاب نہیں کر پائے گا، آئیڈیل کو ہی نہیں سمجھ پائے گا کہ بنائیے ہی نہیں، کیونکہ اس نے اس نظریے سے کبھی اپنے آپ کو توڑا ہی نہیں کہ مجھے یعنی آگے بڑھنا ہے تو کس کی طریقے سے. مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے قاسم سلیمانی صاحب کا جب انتقال ہوا یعنی شہادت ہوئی، اس وقت کتنوں نے طے کیا میں بھی قاسم سلیمانی ہوں؟ صحیح ہے، کیا؟ کتنوں نے بننے کی کوشش کی؟ ایک سوال ہے میرا، کتنوں نے بننے کی کوشش کی؟ کسی نے. تو اچھائی تو ہم نے پسند کی لیکن اس فیلڈ میں اترنے کی زحمت نہیں کی. یہی وجہ ہے کیونکہ جب ہم اچھائیوں کو یعنی تلاشنا چاہتے ہیں، اچھائی کے اوپر کھڑے اترنا چاہتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی چیز مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں تو کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں کو دیکھو نماز نہیں پڑھتا، فلاں کو دیکھو خمس نہیں دیتا، فلاں کو دیکھو زکوٰۃ نہیں دیتا، فلاں کو دیکھو جماعت میں نہیں جاتا، فلاں کو دیکھو نیک کام میں نہیں آتا. لیکن کتنی ترقی کر گیا؟ بہت زیادہ. اس کا گھر دیکھو، اس کی رہائش دیکھو، اس کی گاڑی دیکھو، اس کا بنگلہ دیکھو، اس کی عزت دیکھو، اس کی آبرو دیکھو، اس کا مقام دیکھو، اس کی پوسٹ دیکھو. یہ لوگ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہم نے آئیڈیل اسے بنایا، لیکن اچھائی چونکہ ہمارے اندر ضمیر پایا جاتا ہے، ہمارے اندر وجدان ہے، زندہ ہے، اس لیے ہم اچھے اور برے میں تمیز کر پا رہے ہیں. انتخاب نہ کر پائیں وہ بات کا میٹر ہے، انتخاب کسی چیز کو نہیں کر پا رہے ہیں وہ بات کا میٹر ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ ہم یعنی اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ انتخاب اچھائی کا یا انتخاب ہمیں برائی کا؟ اب آپ ذرا سا غور کیجئے کہ ہم قاسم سلیمانی بننا چاہتے ہیں، لیکن قاسم سلیمانی بننے کے لیے کیا واقعی ہم نے نماز شب کی پابندی کی؟ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر کے جہاد کیجئے. نماز شب کی پابندی کی، اپنی زبان کو غیبت سے پاک کیا، اپنے عمل کو خالص بنایا، ایک روٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے کھانا چاہا، سخاوت کی، پریشانیوں کو، غیروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھ کر کے آپ نے اس کو حل کیا. بہت سارے افراد ابھی
एक इंटरव्यू देख रहे थे कि जिसमें सीरिया की एक लड़की थी जो दाइश के ज़माने में, आप गौर कीजिएगा, वो भागने में कामयाब हो गई थी और उसको बचाया किसने? कासिम सुलेमानी ने। और अभी इंटरव्यूज का आ रहा था, कहने लगे कि इन्होंने कैसे अपनी जान के ऊपर खेला है और कैसे हमें नजात दी। क्या वाकई कहीं पर जब मुश्किलात आती है तो हम अपनी जान की बाजी लगाते हैं? जान की बाजी नहीं लगाते। हमारे अंदर तो इतनी भी समझदारी नहीं पाई जाती कि हमें करना क्या चाहिए हालात की एतबार से। हम तो इतना भी नहीं समझ पाते। छे जाए हमारा शौर कहाँ पर। अब आप समझिए कि मतलब कासिम सुलेमानी जैसा बनना तो चाहते हैं लेकिन बनने की कोशिश नहीं करते। अब आप आइए, आपने तकरीबन देखा होगा कि ईरान का इनकलाब 1978 में आया, 1978 में खुमैनी साहब लेकर के आए और तकरीबन 10 साल के बाद आपकी रहलत हो गई, यानी इस दुनिया से चले गए। और इनको गए हुए 32 साल हो रहे हैं। 3 जून को इंतकाल हुआ इनका और 4 जून को तदफीन हुई और आज क्या है? 4 जून। गौर फरमा रहे हैं, आज हम मरते वक्त उठना बैठना तो दूर की बात है, नमाज की तवज्जुहात बिल्कुल नहीं। और खुमैनी साहब को आप ज़रा सा देखिएगा, जिन्होंने सीढ़ियाँ नहीं देखी वो देख लें, वीडियो मौजूद है कि आखिरी वक्त कैसा था, क्या करना चाह रहे थे। यानी डॉक्टर इनको पकड़ करके उठा रहा है, क़याम करा रहा है, रुकू करा रहा है, सजदा करा रहा है, ये पढ़ रहे हैं, यानी नमाज पढ़ी। उस वक्त जब ग्लूकोज लगा हुआ है, नीडल लगी हुई है, सुइयाँ लगी हुई है, इस आलम में आपने नमाज अदा की। और उसके बाद आप जानते हैं, यानी जब आपका आखिरी वक्त आया तो आपने अपनी ज़ौजा से भी कहा, खानूम गोरो अजिंजा खलवत कुम, यानी थोड़ा सा यहाँ से चली जाओ, थोड़ा सा हमें तन्हाई दे दो। अब जरा सा यहीं पर रुकिए, हम लोग क्या करते हैं, यानी अपनी ज़ौजा के साथ बर्ताव कैसा होता है, हम उसे नौकरानी ही तो समझते हैं। सही है, जब चाहें डांट दे और जब चाहें डपट दे। डांटना डपटना तो एक लिहाज है, और बास ना है फहोश कलमात अगर देना और बकना शुरू हो जाए तो ये हर दर्जे की जलालत और गुमराही है। और खुदा न खास्ता कोई हाथ उठा दे तो उससे भी ज़्यादा वो गिरा हुआ है। क्यों? आप ज़रा सा आइए, क्योंकि ये मैं मासूम की ज़िंदगी नहीं पढ़ रहा हूँ। आप खुमैनी साहब की ज़ौजा का इंटरव्यू पढ़िएगा ज़रा सा, कि ये जो नतीजा देना चाहते हैं वो उन्होंने नतीजा क्या दिया। इनकी ज़ौजा से पूछा गया, खानूम आप बताइए, ये इमाम राहिल यानी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, इनका बर्ताव आपके साथ कैसा था? आप जानते हैं इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यही कहा कि इमाम खुमैनी ने कभी भी हमें हुक्म नहीं दिया कि ये काम कर लो। कहने लगी, आप एक छोटी सी बात समझिए कि जैसे अगर आगा को चाय पीनी हो तो आगा ये कहेंगे, खानूम क्या मुमकिन है कि मुझे एक प्याली चाय मिल जाए? कहा बस लहजा समझिए, मुमकिन है मुझे एक प्याली चाय मिल जाए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अंदाज़े गुफ्तगू ज़रा सा समझिए कि मतलब ये एक औरत नहीं है, ये बल्कि तुम्हारी शरीके कार है, शरीके राज है, शरीके मिशन है और तुम्हारे बराबर का कद है। अब तुम चाहो इस कद को जितना चाहो डाउन कर दो, चाहो तो अपने बराबर रखो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं। एक औरत जो तुम्हारी शरीके कार है उसकी इज्जत
اس کی اہمیت، اس کا کردار، اس کا اخلاق جو تم چاہو تو بنا کر کے رکھو، اور تم چاہو تو اس کو کیا کرو، بگاڑ کر کے رکھو۔ اور اس کے علاوہ یعنی ان کی اہلیہ کا، اور کہا ایسا نہیں تھا، کبھی کبھی جب آقا اگر چائے کبھی اپنے ہاتھ سے لے کر کے آتے تھے تو لا کر کے ہمیں پیش کرتے تھے، خانم چائے نوش فرما لیجیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہی نہیں کہ یہ خالی ہم سے تقاضا کرتے تھے، کبھی کبھی خود بھی مدد کر کے ہمیں بھی لا کر کے دیتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ عجیب و غریب، کبھی آپ سوچئے گا جا کر کے، مگر یہ باتیں میں اس لیے وہ کہہ رہا ہوں تاکہ امام راحل کی یہ برسی ہے، یعنی 32 سال آپ کو گزر گئے ہیں لیکن تذکرہ باقی ہے۔ کاش ہم سب کی زندگیاں بھی ایسی ہی ہوں۔ اب جو چیزیں انہوں نے کہی، آپ جانتے ہیں ایران میں آش چلتا ہے، آش کہتے ہیں سوپ کو، جو ہمارے یہاں سوپ پیا جاتا ہے، ڈاکٹر وغیرہ کبھی بتاتے ہیں کہ آپ سوپ پیجیے گا، اسے وہاں کہتے ہیں آش، اور وہاں رائج ہے عمومی طور پر کھانے وغیرہ پہ یا ویسے پیا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا سا سمجھیے، 2 پیالے میں یعنی امام خمینی کی اہلیہ آش لے کر کے آئیں سوپ، امام خمینی نے چمچ سے چکھا، ان کو نمک کم لگا، قسم خدا کی قربان جاؤں کی، نمک کم لگا۔ انہوں نے کیا کیا، جو ان کے پاس نمکدانی رکھی ہوئی تھی، اس سے اپنی اہلیہ کے پیالے میں نمک کو چھڑ کر کے ملا دیا۔ کیوں؟ اور نمکدان میں بہت کم تھا، اتنا تھا کہ اہلیہ میں ملا دیا، اپنا والا بغیر نمک کے انہوں نے یا کم نمک کے پی لیا۔ اب کسی نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اگر میں اس کو ٹوک دیتا کہ اس میں نمک کم ہے تو اسے شرمندگی ہوتی، لہذا میں نے اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے خود کو ایسا پیالہ پی لیا اور اس کو احساس شرمندگی اور ندامت نہ ہو، یہ عمل کر کے بتایا۔ تو اب آپ ذرا سا بتائیے، آج جب ہمارے یہاں اگر نمک مرچا کچھ کم یا تیز ہو جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک سوال تو کر دیے۔ میری بات یاد رکھیے گا، امام خمینی راحل کا یہ طریقہ پیش کیا ہے، آپ کی بھی ذمہ جتنے لوگ موجود ہیں سب جا کر کے یہ واقعہ اہلیہ کو ضرور سنائیے گا، کیونکہ روحوں کو سنوارنے کے لیے کہیں نہ کہیں حالات کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ روحیہ سنوارا جائے۔ ایران میں یعنی جو تربیت کی جاتی ہے، علماء موجود، فقہا موجود، ٹی وی پر پروگرام موجود، دینی پروگرام آ رہے ہیں، دینی جگہیں ہیں، ساری چیزیں ہمارے یہاں اس کا فقدان ہے۔ تو اب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایسی تربیت کرنے کی تاکہ ہم کم سے کم اگر برابری کریں خمینی صاحب کی زوجہ سے تو اپنی زوجہ کو سنوارنے کی بھی تو کوشش کریں، دین داری بھی تو پیدا کرے، تب کہیں اس کا مقام اتنا بڑا ہے۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ ہے، تیلی کا چلانا، ہم اپنی عادت، جیسے بہت سارے افراد ایسے ہوتے سوچتے ہیں میں چلا لوں گا تو چلانے میں میری عزت بڑھ جائے گی، نہیں، تم 2 کوڑی کو ہو اگر تم اپنی زوجہ پہ چلاتے ہو، تمہاری کوئی ویلو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے اس کو تمہارے ہاتھ میں تو اسیر بنا کر کے ایسے ہی دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اسیر کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتے ہو، قیدی کے ساتھ برتاؤ کیسا کیا جاتا ہے، اس کا مواخذہ اللہ کرے گا کہ ہم نے یعنی ایک زن کو، ایک عورت کو تمہارے اندر میں اختیار میں دیا تھا، اس کے ساتھ بتاؤ برتاؤ کیسا کیا۔ قربان جاؤں اسلام کی تعلیمات کے اوپر آپ غور کرتے ہیں۔ آج ہم زوجہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک جوتی سے بھی کم ویلو بعض افراد ایسے ہیں جو نہیں دیتے، کیونکہ جوتی کی ویلو زیادہ ہوگی لیکن زوجہ کی اہمیت کم نہ ہو۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ آج سمجھنے کی ہیں۔ تو بہرحال یعنی امام راحل کی آج برسی تھی، لہذا ان کی مناسبت سے یہ چیزیں ہم نے پیش کی تاکہ پروردگار عالم یعنی ہمیں پیغمبر کی تعلیمات کے اوپر، اہل بیت کی تعلیمات کے اوپر ہمیں
چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ یعنی ہم لوگ کوشش کریں گے, کیونکہ گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق, پھر کہتا ہوں گائیڈ لائن کے مطابق ابھی دھارمک استھل اس طریقے سے آزاد نہیں ہیں جیسے پہلے ہونے تھے. لہذا جو ہم نے اس سے پہلے بھی ایک یعنی مشورہ دیا تھا کہ نمازی نماز بھی پڑھتے رہیں اور دقت نہ ہو. جو افراد اس ہفتے آ گئے ہیں وہ اگلے ہفتے نہ آئے, جو اگلے ہفتے آ گئے وہ اس میں نہ آئے, تاکہ اسی بہانے مطلب سب کو ایک جمعہ پڑھنے کا موقع ملتا رہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس چیز کی ہمیشہ رعایت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ایک سوال پڑھیے سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی